شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، طالبان کے آغاز کے حوالے سے ملا عمر کے تاریخی بیان کو شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ طالبان سے قبل افغانستان کے حالات کیسے تھے۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے 1989 کے بعد سے کہ جب روسی فوجیں افغانستان سے جا چکی تھیں اور افغان آزادی کا جشن منا رہے تھے، لیکن بہت جلد عالمی سازشوں کے سبب اس جشن کو ماتم عام میں تبدیل کر دیا گیا۔ جشن ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ افغانستان کے حالات کچھ ایسے ہوتے چلے گئے جیسے اسلام سے قبل عرب کے تھے۔ عالمی خفیہ اداروں کی تیار کردہ جہادی تنظیموں نے وار لارڈز کا روپ دھار لیا، جبکہ وہ مجاہدین جو کل تک افغانوں کے ہیرو ہوا کرتے تھے اب لوگ ان سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہادی کمانڈرز مختلف عالمی خفیہ اداروں کے اعلی کار تو تھے ہی، لیکن اب مال و دولت کی خاطر ان کے اشاروں پر اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگ گئے تھے۔ قبائلی، لسانی اور مذہبی بنیادوں میں بٹا ہوا افغانستان وہاں موجود مختلف جہادی تنظیموں کے سابقہ کمانڈرز اور دیگر بدماشوں یعنی وار لارڈز کے رحم و کرم پر تھا، جو کہ خود بھی آپس میں دست و گریباں تھے۔ المختصر یہ کہ تاجروں اور راہگیروں کو ہر چند کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک الگ حکومت کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی جہاں جہاں سے گزر ہوتا وہاں وہاں ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا، جبکہ اتنا بے شمار ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی سلامتی کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ ایک طرف آپس میں دست و گریباں یہ لاتعداد وار لارڈز تھے، جبکہ دوسری جانب کابل میں ایک نام نہاد سرکاری ڈھانچہ موجود تھا جسے بعد میں ملا محمد عمر کی قیادت میں نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ وہی سرکاری ڈھانچہ تھا جس کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر امریکہ نے ایک بار پھر کابل میں اسے فعال کیا تھا، جسے اب طالبان کی نئی قیادت نے اپنے قبضے میں لے کر مختلف ریفارمز کرنی شروع کر دی ہیں اور اسے مزید کارآمد اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ آج جو امن طالبان کی زیر قیادت افغانستان میں قائم ہے، اس کے پیچھے اسی مرد مجاہد یعنی مولا عمر کی عظیم سوچ اور جذبہ ایمانی ہی کار فرما ہے۔ وہ دار یقیناً افغانستان کے لیے ایک بدترین دور تھا کہ جب تقریباً تمام ہی گزرگاہیں وار لارڈز کے قبضے میں تھیں۔ نہ کسی کی جان محفوظ تھی، نہ مال اور نہ ہی عزتیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ مجاہدین جنہوں نے پہلے تو روس کو برباد کیا، لیکن اب وہی مجاہدین افغانستان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے تھے اور ہر انسان ان کے آگے بے بس تھا۔ کوئی ایک افغان بھی اس خوفناک ماحول سے خوش نہ تھا اور نہ ہی امید کی کوئی کرن دکھائی دیتی تھی۔ لاتعداد افغان ایسے تھے جو اس ظلم و ستم کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جبکہ ایک بڑی تعداد میں معصوم افغان پڑوسی ملکوں بالخصوص پاکستان میں پناہ گزینی یعنی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اگر کوئی انفرادی طور پر ان وار لارڈز کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا بھی تھا تو اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے۔ ان وار لارڈز کا مقابلہ صرف اور صرف ایک منظم طریقے سے لڑ کر ہی ممکن تھا۔ اس تمام تر ماحول کے اثرات ہر شہری پر مرتب ہو رہے تھے اور انہی میں قندھار کے ایک مدرسے کا طالب علم محمد عمر بھی تھا۔ ان حالات نے عمر کی سوچ کو تعلیم و تدریس سے ہٹا کر کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ نئی سوچ کیا تھی یہ آپ جانیں گے آگے چل کر خود مولا محمد عمر کے ایک یادگار بیان کی روشنی میں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ نئی سوچ اتنی پر اثر ثابت ہوئی کہ کچھ ہی عرصے میں ایک منظم عسکری تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ وہی عسکری قوت تھی جسے بعد میں باقاعدہ تحریک طالبان اسلامی افغانستان کے نام سے شناخت کیا جانے لگا۔ افغانستان میں روس کی آمد کے بعد یہ پہلی جہادی تحریک تھی جس کی بنیاد کسی ملک کے خفیہ ادارے کے کسی دفتر میں نہیں بلکہ ایک مدرسے کے احاطے میں رکھی گئی۔
مولا محمد عمر نے اس وقت کے افغانستان کے بدترین حالات کے پیش نظر جو سوچ اپنے ساتھی طلبہ کو دی، اس سوچ کو جاننے کے لیے مولا محمد عمر کی وہ یادگار تقریر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جو 4 اپریل 1996 عیسوی کو قندھار میں جید افغان علماء کی ایک مجلس کے دوران کی۔ اس تقریر میں مولا عمر فرماتے ہیں کہ تحریک کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلبہ کے درمیان میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، اچانک کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور ساتھی طالب علم کو لیا اور ہم دونوں مدرسے سے باہر نکل آئے۔ ہم سن حصار سے زنگوات آ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی، اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولقان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلبہ کے پاس جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ انشاءاللہ ایک انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے میں جا پہنچے جہاں 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے بات کی اور کہا کہ دیکھیں، اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس ملک کو ایسا بنا دیا ہے کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں اور بے شمار لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو انہی کے ہاتھوں برباد کروایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی برے کاموں اور حرام خوری کا عادی بنا رہے ہیں جبکہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بدماش اور بدقماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے، لوٹ مار اور قتل و غارت گری زور و شور سے جاری ہے، ہر راستے پر لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، لوگوں سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور بے گناہ انسان قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا کہ اس شدید ظلم و ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے یہ مسائل حل ہو سکتے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ مدارس کے طلبہ سے کسی نے روٹی کا وعدہ نہیں کیا ہے، ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا نہیں۔ اس کے بعد ہمیں پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ کام ایک دن کا ہفتے کا نہیں اور نہ ہی مہینے سال کا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات ہے بھی یا نہیں۔ میں نے ان طلباء کو غیرت اور حوصلے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں جبکہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو علانیہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء سے یہ بھی کہا اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے ہرگز نہیں کریں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ان 14 طلباء میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر جمعہ کی رات جب مدارس میں تعطیل ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے، یعنی اگر ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلحے یا دوسرے وسائل پر بھروسہ کرتے تو شاید وہی سے اپنے حجروں میں واپس لگ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا تھا اور اسی پر توکل اختیار کیا تھا، لہذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اس کے بعد جتنی بھی کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں وہ سب کی سب اللہ پر توکل کا ہی نتیجہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے۔
बहरहाल इन तलबा से रुखसत होकर हमने दूसरे मदरसे का रुख किया और वहाँ के तलबा के सामने भी हमने यही बात रखी, लेकिन उनके सामने काम को मजीद मुश्किल बनाकर पेश किया और उन्हें बावर कराया कि ये काम आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के सब तलबा ने, जो 5 या 7 थे, अपने नाम मेरे पास लिखवाए और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। ये और पहले मदरसे के तलबा सब एक ही उम्मत और कौम से ताल्लुक़ रखते थे और एक ही इलाके में रहते थे। ये हरगिज़ नहीं था कि ये किसी दूसरी उम्मत के थे और वो दूसरी उम्मत के। ये भी नहीं था कि ये मौलवी थे और वो जाहिल। ऐसा भी ना था कि ये मर्द थे और वो औरतें, और ना ही ये कि ये सफ़ेद रीश थे और वो बच्चे। इब्तिदा ही में अजीब आजमाइश थी कि मुझे एक ज़बरदस्त इम्तिहान से गुजरना पड़ा। यही नुक्ता-ए आगाज़ था और यहीं से हमने एक तहरीक शुरू की। हम इसी तरह मोटरसाइकिल पर घूमते रहे, यहाँ तक कि असर के वक्त तक हमने 53 अफराद को अपने साथ काम करने के लिए आमादा कर लिया। वो सब के सब सिर्फ तवक्कल करने वाले अफराद थे। मैंने इन सब से कहा कि आप लोग सुबह सवेरे हमारे पास आ जाएं, और फिर मैं अपने ठिकाने पर चला आया। लेकिन वो सब तलबा रात ही को 1 बजे हमारे महल्ले में आ गए। हालांकि अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि हमारे मौलाना साहिब सुबह सवेरे मस्जिद में आ गए तो देखा कि वो सब तलबा वहां पहले से पहुंचे हुए। इसी दिन सुबह 10 बजे हम अपने साथ 2 ड्राइवर भी ले आए। फिर हमने अपना एक आदमी हाजी बशीर नामी शख्स के पास भेजा और उससे 2 गाड़ियां मंगवाई। उसने फौरी तौर पर गाड़ियां फराहम कर दी। फिर हम अपने साथियों को कुश्क नखुद के मकाम पर ले आए, जबकि रास्ते में कुछ और अफराद भी हमारे साथ हो गए। जब तादाद बढ़ी तो हमने अपने ठिकाने से 5 मील के फासले पर असलहा जमा किया, और यही वो वक्त था जब हमने बाकायदा मुनज़्ज़म जिहाद का आगाज किया। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।